بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ آیت نمبر 8 اور 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے بعض، من یقول، جو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے آئے، باللہ، اللہ پر۔ لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وما هم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے، وما هم بمؤمنین، نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وما یخدعون، جبکہ نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، حالانکہ وہ شعور بھی نہیں رکھتے۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں۔ یہ اصل میں پیچھے کافروں کی بات ہوئی تھی، اور اب یہاں بات ہے منافقین کی۔ منافقین کا کردار یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو بعض لوگوں میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں، یقولون آمنا، من یقول آمنا، جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ اچھا، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ پیچھے ہم نے پڑھا ایمان کہتے ہیں تصدیق بالقلب بھی، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب، اور عمل بالجوارح، کہ انسان زبان کے ساتھ اقرار کرے اور دل کے ساتھ تصدیق بھی کرے۔ تو منافقین جو تھے وہ زبان سے اقرار تو کرتے تھے لیکن تصدیق بالقلب نہیں تھا، دل سے وہ تصدیق نہیں کرتے تھے۔ تو آمنا باللہ، بظاہر کہتے تھے ہم ایمان لے آئے، وبالیوم الآخر، یہاں انہوں نے سب سے پہلی چیز، یعنی ایمان میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان ہے، اور سب سے آخر میں آخرت پر ایمان ہے۔ پہلی اور آخری چیز بیان کر کے ساری درمیان میں ساری چیزیں آ گئیں، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ درمیان میں آ گیا۔ پہلی چیز اور آخری چیز کا انہوں نے تذکرہ کیا، کہا ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ نہیں ہے وہ ایمان لانے والے، کیونکہ ایمان تو تصدیق بالقلب بھی تھا، تو چونکہ وہ تصدیق بالقلب نہیں ہے اس لیے فرمایا وہ مومن ہی نہیں ہے۔ تو یہاں منافقین کا کردار جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ منافقین اپنے آپ کو بڑے تیز سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے شاید ہم اس طرح جو ہے وہ بچ جائیں گے، ہم دونوں پارٹیوں کے ساتھ ہو جائیں گے، ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں، ہم کافروں کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین مثال ایسے ہے جیسے ایک بکری جو دونوں ریوڑوں میں چلتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو منافقین کی صورتحال بھی ایسی تھی، کبھی وہ یہودیوں کے پاس چلے جاتے تھے، کبھی مسلمانوں کے پاس آ جاتے تھے، تو وہ دونوں کے درمیان۔ تو اسی لیے چونکہ منافق بندہ سب کو دھوکے میں رکھتا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کے تحت، اسی لیے ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ جہنم کے نچلے گڑھے میں پھینکے گا، کیونکہ ایک تو ہوتا ہے کھلا دشمن، وہ تو جہنم میں جائے گا، لیکن جو اوپر سے مسلمان اندر سے دشمن ہے، یہ بدترین دشمنی ہے، جو دل سے دشمنی کرتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اگلی آیت میں فرمایا یخادعون اللہ، وہ لوگ شاید یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اس طرح ہم دھوکہ دے لیں گے اللہ کو۔ اللہ کی ذات کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ کی ذات کو دھوکہ دینا ایسے کہ جیسے بندہ کو کہے میں آسمان کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے تھوک لوں۔ وہ عربی کے اندر ایک مثال موجود تھی نا، کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ چند لوگ تھے، انہوں نے کہا جی آج گرمی بڑی ہے، اچھا جی گرمی بڑی ہے تو کیا کریں، ہم جو ہے وہ سورج بہت گرم ہے، ہم سورج کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیسے ٹھنڈا کریں؟ انہوں نے سورج کی طرف دیکھ کر تھونکنا شروع کر دیا۔ اب وہ تھوک ایک دوسرے کے منہ پر گری، پانی گرنے سے تھوڑی سی ٹھنڈ محسوس ہوئی، تو کہنے لگے لو جی دیکھو ہم نے گرمی کو کم کر دیا ہے۔ تو یہ ہے دھوکہ، ٹھیک ہے۔ تو منافقین بھی یہ سمجھتے ہم اللہ کی ذات کو بھلا کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس ہم تو اللہ کے سامنے بھی سرخرو ہو جائیں گے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے۔ نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے، مومنوں کو بھی ان کی کرتوتوں کے بارے میں پتہ ہے۔
جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وما یخدعون الا انفسهم، وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے، اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور انہیں شعور بھی نہیں ہے۔ یہ ایسے جاہل انسان، ایسے بدبخت انسان جنہیں اپنی بدبختی کا بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم کتنے بڑے بدبخت انسان ہیں، یہ ہوتا ہے منافق۔ یوم یبعثهم اللہ جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء، یہ ایسے بدبخت انسان ہیں کل قیامت کے دن بھی قسمیں اٹھا اٹھا کے کہیں گے کہ اللہ ہم تو بڑے پکے مومن تھے، ہیں وہاں پر بھی معلوم نہیں مانیں گے، وہاں پر بھی کہیں گے ہم بڑے پکے مومن تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ جب ان کی کرتوتیں جو ہیں وہ ان کے سامنے لے کر آئے گا۔ یہ دنیا میں مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ ان کو دھوکے میں رکھے گا۔ کیسے؟ جب پل صراط، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ تو کل قیامت کے دن کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پل صراط پار کرنے کے لیے مومنوں کو ایک نور دے گا، تو منافقین کے پاس بھی نور ہوگا، لیکن اچانک ان کا نور جو ہے وہ غائب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو وہ مومنوں سے کہیں گے یار ہم تمہارے ساتھ نمازیں پڑھنے والے تھے، روزے رکھنے والے تھے، ہمارا نور ہی بجھ گیا، ایسا کرو تھوڑا سا نور ہی ہمیں دے دو۔ تو آگے سے مومنین کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، دکان یہاں پہ نہیں نور کی ہے، نور کی دکان دنیا میں تھی، دنیا میں جاؤ وہاں سے تمہیں نور ملے گا۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ایک پردہ کر دے گا، ٹھیک ہے، اس کے باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اندر کی جانب جہاں مومن ہوں گے رحمت ہوگی، باہر کی جانب جہاں منافقین ہوں گے وہاں عذاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو اسی طرح عذاب دے گا، نور دے کر اللہ تعالیٰ نور ختم کر دے گا۔ تو دنیا میں وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے گا۔ تو یہ منافقین اپنے آپ کو بہت چلاک سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے عقل مند سمجھتے ہیں، ایسے لوگ لوگوں کو دین کے بارے میں بھی دھوکہ دیتے ہیں، دنیا کے بارے میں بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے دنیاوی معاملات میں بھی وہ دوسروں کو جو ہے وہ دھوکہ دینے کی ہر وقت کوشش میں رہتے ہیں، ہر وقت کوشش میں رہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو دھوکے میں رکھیں۔ تو یہ دھوکہ دینے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ آج تو ہمارے معاشرے میں ویسے ہی آپ حیران ہوں گے، اپنے معاشرے میں اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، جو بندہ دھوکے باز ہے، فراڈ کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، آگے دکان کے سامنے کیا لکھا تھا؟ من غش فلیس منا، دھوکے باز ہم، یہ حدیث لکھی ہوتی ہے۔ اچھا وہ سمجھتے ہیں یہ حدیث لکھ دو اور دھوکہ کرتے رہو، بلکہ ہمارے ہاں تو جہاں اس طرح کی بات لکھی ہوتی ہے وہاں پہ وہ جرم ہو رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جہاں پہ لکھا نا پیشاب کرنا منع ہے، وہاں پہ پیشاب لوگ کرتے ہیں، کوڑا پھینکنا منع ہے، کوڑا پھینکا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں عام مشہور ہے۔ لوگ لکھتے ہیں الراشی والمرتشی، ٹھیک ہے، رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنم میں۔ تو وہ بندہ دکاندار خود بھی رشوت دے رہا ہوتا ہے، رشوت دے رہا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں لوگ استعمال کرتے ہیں لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے۔ خالص دودھ دستیاب ہے، خالص دھوکہ ہے، کہاں پہ خالص ہوتا ہی نہیں ہے۔ جو خالص دیتا ہے اسے خالص کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لوگوں کو خود بخود پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ الفاظ دھوکے کے لیے استعمال کرتے ہیں، دنیا داری کے معاملے میں بھی دھوکہ، دین کے معاملے میں بھی دھوکہ۔ تو ایسے لوگ دھوکے باز ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن دھوکے باز کے کمر میں پشت میں اللہ تعالیٰ ایک جھنڈا لگا دے گا، وہاں پہ لکھا ہوگا حاذہ غدرہ، یہ دھوکے باز انسان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ملعون، وہ انسان ملعون ہے جو لوگوں کو دھوکے میں رکھتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ انسان جہنم میں جائے گا جو انسان دھوکے باز ہے۔ تو دھوکے باز انسان